حاضر بلند صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام تحية والإكرام للرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بلند صلوات پڑھیں اللهم صل نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات گاہے خدا و متعال عشرے کے بانیان اور ان کے مومنین کے اس پرخلوص اہتمام کو خدا قبول فرمائے، مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خدا بند کریم ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ذکر کو ان کے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات قرار دے۔ آپ اتنے آباد تشریف لائے ہیں، پروردگار آپ کے ایک ایک قدم کو عبادت میں شمار فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ سب کے مرحومین کے درجات خدا بلند فرمائے۔ جتنے مومنین نے مومنات نے میرے ذمہ دعائی لگائی ہیں، بالخصوص ایک مومنہ نے کہا ہے پروردگار ذکر کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے خدا بند متعال ہم سب کو اور تمام مومنین و مومنات کو کسی منافق کا محتاج نہ بنائے، ہمیں عزاداری کے ساتھ ساتھ مقصد کربلا کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند کریم کا جتنا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے عظیم رہبر عطا فرمائے ہیں، اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے ہیں جن کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی طہارت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی شجاعت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی سخاوت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے،
جن کی ولایت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کے علم کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، جن کی افضلیت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے۔ خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ خدا نے ہمیں اتنے عظیم رہبر عطا فرمائے کہ جن کی اتنی عظمتیں، اتنی تعریفیں، جن کے اتنے کمالات اللہ نے قرآن میں درج کیے ہیں، اور ان کے کمالات کو قرآن میں درج کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو۔ بلکہ اللہ نے تو ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں کہ جنہوں نے کام پہلے کیا ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیے۔ ابتدائی مجلس ہے، کوشش کیجیے گا باتوں تک پہنچنے کی، چونکہ ہمارا موضوع ہے افضلیت اہل بیت علیہ السلام، جو صرف موضوع نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ اچھا وہی ہوتا ہے جو قرآن سے ثابت کر دیا جائے۔ ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اللہ درجات بلند کرتا ہے صاحبان ایمان کے، صاحبان علم کے، اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اہل بیت کون ہے، کس آیت میں ان کا ذکر ہے، اور اس آیت میں ان کی فضیلت کیا ہے۔ اور ہم نے صرف ایک آیت ذکر نہیں کی، آیت تطہیر کو بھی ذکر کیا، آیت مودت کو بھی ذکر کیا، آیت مباہلہ کو بھی ذکر کیا، جس میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ نے ان کو اتنی فضیلت عطا کی ہے، تو یہ فضیلت کس منزل کی ہے؟ کیا اس فضیلت کو کوئی اور بھی مل سکتا ہے؟ اس فضیلت کا کوئی اور بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ متوجہ ہے جی سارے صاحب؟ کیونکہ بات تو یہ ہم نے کہا افضلیت اہل بیت۔ افضلیت اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت افضل ہے۔ توجہ ہے نا جی؟ اب جب ہم نے مان لیا اور بتا دیا لوگوں کو کہ اہل بیت افضل ہے، تو صرف اور صرف آیتیں بتانا مقصد نہیں ہے، پھر وہ کہیں گے ہمیں سمجھاؤ کیسے افضل ہے۔ تو ہم نے کوشش کی سمجھانے کی۔ یہ جو تین آیتیں کل اور پرسوں ہم نے پڑھی ہے نا، آیت تطہیر ہوگی، آیت مودت ہوگی، آیت مباہلہ ہوگی، یہ ہم نے تو 2-3 دن میں پڑھ لی مختصر انداز میں۔ حالانکہ یہ آیتیں وہ ہیں جو آپ کے رہبروں کی شان میں ہے کہ اس پہ ایک اشرا ایک آیت میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر کچھ حد تک انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی نظر میں اہل بیت کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ایک درود پڑھنے بلند آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ۔ یہ جو تینوں آیتیں ہیں، انہی تینوں آیتوں پہ تھوڑی سی بات ہم نے اور کرنی ہے، لیکن بڑے سادہ انداز میں کرنی ہے، اجازت ہے جی؟ لیکن اس سے پہلے چونکہ کل ہم پہنچے تھے محبت اہل بیت، مودت اہل بیت پہ، تو میں ایک حدیث جو ہے وہ ابتدا میں پڑھ کے آگے بڑھوں گا اور آیات کی طرف جاؤں گا، بلکہ اس حدیث سے بھی پہلے ایک اور بات کرتا جاؤں گا کہ 2 دن پہلے ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ اہل بیت وہ ہوں گے کہ جو آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ بات بولی تو نہیں ہے نہیں، سارے نہیں بول رہے، ایک جملہ میں اور اس پہ دے دوں آپ کو، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اہل بیت وہ ہوں گے کہ جو آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، چونکہ خطیب کا کام ہوتا ہے سامنے والوں کے چہرے پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیا سننا چاہتے ہیں یہ بھی خطیب پڑھ لیتا ہے، لیکن میں بھی پڑھ تو لیتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چہروں کو نہیں، میں اس کو پڑھوں وہ کیا چاہتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ راضی ہو گیا تو آپ بھی راضی ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا, سب سے افضل چیز یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہو جائے تو بندہ بھی. ہماری پریشانی یہی ہے کہ ممبر پہ آنے والا اکثر دیکھتا ہے مومن کیسے راضی ہوتا ہے. ایسے ہی تھی یہاں پہ جو آئے اس کی ذمہ داری ہے کچھ دے کے جائے. میں نے کہا میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں جو میں جملہ دینے والا ہوں, یقیناً آپ اس سے محظوظ ہو گے. میں نے کہا اہل بیت وہ ہوں گے, کیونکہ نبی نے فرمایا حرب لمن حربکم, اہل بیت وہ ہوں گے کہ ان کے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ ہے, ان کے ساتھ صلح میرے ساتھ صلح ہے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر اہل بیت کے ساتھ جنگ نبی کی جنگ ہے, یعنی جو بھی جنگ کرے اس نے نبی سے جنگ کی ہے, تو اس سے مراد یہ ہوا کہ اہل بیت کے بھی جنگ نہیں کریں گے. تو اگر کوئی جنگ کرے تو ان دو میں سے ایک اہل بیت ہوگا, دوسرا غیر اہل بیت ہوگا. اب اس پہ ایک جملہ اور سن لے, اور وہ جملہ یہ, میں نے کہا اہل بیت جنگ نہیں کریں گے, اہل بیت آپس میں لڑیں گے نہیں. اب آپ بولے آپ کی مرضی, آپ نہ بولے آپ کی مرضی. ایک کنایت کرنے کی اشارہ کرتا جا رہا ہوں, واقعہ نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا اہل بیت جنگ نہیں کریں گے, اہل بیت آپس میں لڑیں گے نہیں. بھائی میں آپ کو ایک نظارہ کرا دوں, ایک منظر دکھا دوں. ایک گلی ہے, عید کا دن ہے, نبی کے کہنے ہیں, دو شہزادے ہیں, ایک کے ہاتھ میں بھی زلف ہے, دوسرے کے ہاتھ میں بھی زلف ہے, چوک بھی آتا ہے. کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ شہزادہ کہے ادھر جانا ہے, دوسرا کہے ادھر جانا ہے. آج کرے بات سمجھی ہے جی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سنیں کسی خطیب سے یہ روایت سنی ہے کہ یہ تو باتیں سنی ہے کہ زلفیں ہاتھوں میں تھی. سنے جی سارے صاحبان نے, زلفیں ہاتھوں میں تھی. اور یہ آپ کو بتا دوں عظمت اہل بیت کیا ہے. یہ زلفیں وہ ہیں جن کی اللہ قسمیں کھاتا ہے. یہ کون سی زلفیں ہیں؟ زلفوں کی نعتیں بنا اور بات ہے, عظمت بتانا اور بات ہے. اور پھر وہ جن کے ہاتھوں میں پھر ان کی عظمت کو سمجھنا اور بات ہے. تو یہ زلفیں ہیں دونوں کے ہاتھوں میں, ہے بھی بچپنا. کیا ہے جی؟ ہے بھی بچپنا. کچھ سوال بھی کر سکتا ہے اللہ کے رسول یہ دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں زلفیں ہیں, تو کہیں چوک میں جائیں گے کہ ایک راستہ ادھر جاتا ہے, ایک ادھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے, کدھر جاتا ہے. تو دو شہزادے ہیں, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے ایک کہے ادھر جانا ہے, دوسرا کہے, ہو سکتا ہے. لیکن کسی نے آج تک پڑھا یا سنا بھی ان دونوں شہزادوں میں جھگڑا ہوا ہو؟ ایک نے کہا نا ادھر جانا ہے, تو دوسرے نے کہا ادھر ہی جائیں گے. توجہ ہے نا جی, یعنی جھگڑا نہیں ہوگا. آگے میں جو جس حدیث کا وعدہ کیا, اس حدیث کے راوی ابو حمزہ السوانی پانچویں معصوم سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں جی؟ تھوڑا سا آواز دے دیجیے. اسلام کی بنیاد, ہنسا آپ کے پسند کا نہیں بولو تو آپ کی مرضی ہے. کتنی چیزیں ہیں؟ سارے بولتے کتنی چیزیں ہیں؟ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں. بھی پانچویں معصوم نے فرمایا پہلا نماز کا ادا کرنا, اسلام کی بنیاد نماز کا. دوسرا زکات دینا, تیسرا ہے بیت اللہ کا حج کرنا, چوتھا ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنا. فرمایا 5ویں ہے ہماری محبت اور روایات. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ بنیاد, اب دیکھیں یہ مکان ہے تو اس کے نیچے کوئی بنیاد ہے, اگر وہ مضبوط ہوگی تو یہ قائم رہے گا. اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو یہ بھی قائم نہیں رہے گی. کسی کا بھی گھر ہے وہ قائم نہیں تب رہے گا جب بنیاد مضبوط ہوگی. تو فرمایا یہ بنیاد ہے, نماز بنیاد ہے, روزہ بنیاد ہے, حج بنیاد ہے, زکات بنیاد ہے. اور فرمایا محبت اہل بیت. اور پانچویں معصوم نے فرمایا پہلی 4 جو ہے نماز, زکات, حج, روزہ, ان میں رخصت ہے. رخصت سے مراد یعنی کہیں نہ کہیں تھوڑی رعایت مل جاتی ہے. 5ویں میں کوئی رعایت نہیں ہے. غور کریں 5ویں میں کوئی رعایت ہے.
مثلا نماز ادا کرنا واجب ہے، ایسے ہی ہے، مومن پہ تو ویسے بھی کوشش ہونی چاہیے، پڑھنی چاہیے، جس کا امام 1000 رکعت پڑھتا ہو، ہاں جی، علی والا بن کے بندہ آزاد نہیں ہوتا، قید ہوتا ہے، لیکن اس قید کا نام ہے محبت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے نماز ادا کرنا، اگر انسان بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، رخصت یہ ہے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری اتنی ہے، معصوم نے فرمایا اگر بندہ ڈوب بھی رہا ہے نا، اس نے نماز نہیں پڑھی تو نیت کر لے، نہ وضو کی ضرورت ہے، میں نماز قبول کر لوں گا۔ اس میں یہ رخصت ہے، یہ ساری آگے رخصتیں رعایتیں، چھوٹ نہیں۔ آگے زکوٰۃ ہے، اگر مال زکوٰۃ موجود ہے تو واجب ہے، اگر مال زکوٰۃ نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہے۔ آگے حج، استطاعت ہے تو حج کر سکتے ہو، اگر استطاعت نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کر سکتے ہو نہیں، کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر استطاعت ہے تو واجب ہے کرنا ہے، اگر نہیں ہے تو حج واجب بھی نہیں ہے۔ آگے اگر روزے آ جائے، وہ مہینہ آپ کو نصیب ہو جائے، تو اگر تو آپ بیمار ہیں تو اس مہینے میں نہ رکھے، وہ دن نہ رکھے، اس کے بعد میں رکھ لے، یہ رخصت ہے، لیکن رکھنے، لیکن معصوم فرما رہے ان پہلے چاروں میں رخصت ہے، رعایت ہے، نماز میں بھی ہے، زکات میں بھی ہے، حج میں بھی ہے، روزوں میں بھی ہے، لیکن پانچویں میں رخصت نہیں ہے، اور پانچویں کیا چیز ہے؟ وہ ہے محبت اہل بیت، یعنی محبت اہل بیت میں کوئی رخصت نہیں ہے، اگر بیمار ہے پھر بھی واجب ہے، اگر صحت مند ہے پھر بھی واجب ہے، اگر امیر ہے پھر بھی واجب ہے، اگر غریب ہے پھر بھی واجب ہے، سارے بولے اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سب پہ واجب ہے، اس میں کوئی عذر قابل قبول، محبت کرنی ہوگی واجب ہے، کیا ہے جی؟ اور یہ قیمتی بھی بڑی چیز ہے۔ کسی بندے نے چھٹے معصوم پہ سوال کر دیا کہ مولا میں بڑا غریب ہوں، کیا جی؟ مولا بڑا غریب ہوں، نہ مکان ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے، نہ کچھ پہننے کے لیے، نہ رہنے کے لیے، مولا تو دعا کریں اللہ گھر دے دے رہنے کے لیے، پہننے کے لیے لباس دے دے، کھانے کے لیے غذا دے دے، وہ وجہ نہیں ہوگا، مکان مولا مل جائے، لباس مل جائے، کھانے کے لیے غذا مل جائے، جب یہ ساری چیزیں مانگی نا کہ مولا ہمارے لیے دعا کریں، یہ ساری چیزیں ملیں، امام نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ مولا میں غریب ہوں، امام نے فرمایا غریب میں مولا فرماتے ہیں غریب ہے، ہاں مولا، جس کے پاس مکان نہیں ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، وہ غریب ہی ہوتا ہے، امیر تو نہیں ہوتا۔ لیکن امام فرماتے ہیں تو امیر ہے، کہا مولا آپ امام ہیں، حجت خدا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ یہ تو بتائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو مجھے نہیں پتا کہ میں امیر ہوں، جو مجھے امیر بناتی ہے؟ امام فرماتے ہیں تیرے پاس ہماری محبت ہے، بتا کتنے کی بیچے گا؟ کتنے کی بیچے گا؟ ہماری محبت تیرے دل میں ہے، بتا کتنے کی بیچے گا؟ کہتا مولا وہ تو اگر دنیا کی بھی دولت مل جائے گا، توجہ ہے جی، وہ تو اگر دنیا کی دولت بھی، اور یہ صرف مومن کا ایمان نہیں ہے، مومن کا صرف عقیدہ نہیں ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر منافق کو پوری دنیا کی دولت بھی دے دی جائے وہ علی کو نہیں مانے گا، توجہ ہے جی، نہج البلاغہ مولا کا مولا فرماتے ہیں منافق کو اگر دنیا کی دولت بھی مل جائے وہ علی کو نہیں مانے گا، لیکن جو میرا ہے نا اس کے ناک میں تلوار بھی رکھ دو مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے چھوڑے گا۔ اب یہ جو آئے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن جتنی بھی مجالس ہوتی ہے کثرت کے ساتھ خطرہ تو ہوتا ہے نا، کبھی ذہن میں آئے کہ خطرہ ہے، آئے کیسے؟ کیونکہ جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو ذہن میں حسین ہوتا ہے، توجہ ہے جی، یہ حسین کی محنت ہے، اس وقت 72 تھے فضائل کا جملہ، آج کروڑوں ہیں،
محبت کرتے رہیے گا، بڑا مقام ہے محب کا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں، آیت مودت ہوگی، آیت تطہیر ہوگی، آیت مباہلہ ہوگی۔ میں نے کہا یہ ایک ایک آیت پورے عشرے کا موضوع ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ آسان طریقے سے 2-3 دن میں ان کو سمجھا لیا جائے، کیونکہ جو عظمت اہل بیت ان میں ہے، جو افضلیت اہل بیت ان میں چھلکتی ہے، وہ شاید کسی اور سے نہ ملے۔ بھائی اللہ نے کہا کہ اللہ کا تو بس یہی ارادہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ ایسے کیا؟ میں نے کہا یہ ہے ارادہ الہی۔ یہ کیا چیز ہے؟ بات بھولی تو نہیں جی؟ بڑے سادے الفاظ میں بات آئی، تھوڑی سی اور اس میں سمجھانی ہے، کوشش کروں گا تینوں آیتوں پہ ایک ایک 2 باتیں کر دوں۔ اللہ کہہ رہے میں نے اہل بیت کو پاکیزہ رکھا ہے، اور یہ پاکیزگی ہے نفس کی پاکیزگی، نفس کی پاکیزگی ہے۔ فرمایا میں نے پاک رکھا ہے اور یہ ہمیشہ پاک ہی رہیں گے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو اللہ نے کہا کہ میں نے پاک رکھا ہے اور جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ایسے پاک رکھے، صرف مثال سے تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ میں نے کسی بندے کو کہا کہ یہ بندہ بڑا پاکیزہ ہے، غور تو کرے نا، مثالوں سے کچھ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ میں نے کہا نا گرامر کی روح سے، سیغوں کی روح سے سمجھنے کے لیے اگر دیکھیں نا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے علماء نے ثابت کر کے لوگوں کے جو ہے وہ روٹی پانی بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ بات یہ کہ آسان طریقے سے میں کسی کو کہتا ہوں یا آپ بھی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پاکیزہ ہے، لیکن ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے آپ کہہ رہے ہیں پاکیزہ ہے لیکن اس نے تو میرے سامنے چوری بھی کی ہے۔ اچھا، آپ اپنے بیان پہ قائم رہیں گے؟ بولو نا، یہ جو آپ نے یا میں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا پاکیزہ ہے، آپ قائم رہیں گے؟ کیونکہ گواہی آ گئی، گواہی والے نے کہا میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نے تو چوری بھی کی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، پاکیزگی اور چوری کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہم نے فوری بیان بدل دیا۔ پھر ایک شخص ملا، ہم نے کہا یہ بندہ بڑا پاکیزہ ہے۔ ایک شخص نے کہا آپ پاکیزہ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو کبھی صبح کی نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ہم نے پھر بیان بدل دیا، ہم نے کہا نہیں، پاکیزگی اسے تو نہیں کہتی ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے، نماز کے ساتھ ہی پاکیزگی ہے۔ میں نے بیان بدل دیا، ہم سب نے بیان بدل دیا کہ اب یہ پاکیزہ کی منزل پہ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک کو کہا کہ یہ بڑا بندہ پاکیزہ ہے، تو کی آواز اٹھی، انہوں نے کہا یہ تو یتیموں کا، بیواؤں کا، مومنوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا یہ تو حق کھا جاتا ہے، یہ تو مومنوں کا حق کھا جاتا ہے۔ ہم نے سب نے مل کے پھر بیان بدل دیا بھی نہیں، جو بیواؤں کا، یتیموں کا، اپنوں کا، مومنین کا حق کھا جاتا ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے جی؟ وہ پاکیزہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بندہ بڑا پاکیزہ ہے، پھر وہ بیان بدل کے ایک اور کے بندے کے بارے میں کہا یہ بڑا پاکیزہ ہے۔ آپ نے کہا اس کو آپ پاکیزہ کہہ رہے ہیں، یہ تو میدان میں جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکیزہ ہے لیکن یہ تو میدان سے، اور اس نے مجھے آیت بھی سنا، اس نے کہا قرآن بھاگنے والوں کی مذمت کر رہا ہے۔ مجھے ہم سب کو وہ بیان پھر بدلنا پڑ گیا۔ یعنی یہ جتنی 3-4 باتیں کی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلا بیان بدلنے کیا کہ میرے جیسا بندہ، ہم سب جیسا بندہ بھی گناہ کو دور رکھتا ہے پاکیزگی سے۔ یعنی جہاں پاکیزگی ہے وہاں گناہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں عیب ہے وہاں پاکیزگی۔ میں حیران ہوں، میرے جیسا بندہ، ہم سب جیسا بندہ جہاں پاکیزگی ہے اسے گناہ کو نہیں رہنے دیتا، جہاں عیب ہے اسے پاکیزگی کو نہیں رہنے دیتا، بیان بدل دیتا ہے۔ تو اللہ جن ہستیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں پاکیزہ بنایا ہے اور ایسے بنایا ہے جیسے بنانے کا حق ہے، تو مجھے یہ بتائے اگر اللہ کہہ رہے کہ یہ پاکیزہ ہے تو 1% بھی کوئی شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اس لیے جب تجھے اور مجھے پتا ہے
کہ پاکیزگی اور گناہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو اگر انہوں نے کوئی گناہ کیا ہو، لوگ روایتیں پڑھتے ہیں یہ کر کے علی نے نماز پڑھا دی تھی، ہاں یہ پڑھتے ہیں، شاید کچھ عوام کو بچانے کے لیے بہت کچھ پڑھتے ہیں. ہاں جی توجہ ہے جی برادران. یہ تو سیدھا سادہ اللہ پہ اعتراض جائے گا نا. یہ سیدھا سادہ کس پہ اعتراض ہے؟ بھی عام بندے کو پتہ ہے کہ گناہ جہاں پہ وہاں پاکیزگی نہیں ہے. تو اگر انہوں نے کچھ گناہ کیا ہے تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے انہیں پاکیزہ رکھا ہے؟ تو بھائی ایک ہی بات سمجھ آئے گی نا کہ وہ صادق ہے، اس کی صفت ہے صادق، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اگر اس نے کہا کہ میں نے انہیں پاکیزہ رکھا ہے تو اس نے ان کی تخلیق سے لے کے آخر تک مکمل زندگی دیکھی ہے، اسے ان کی زندگی میں کوئی گناہ نظر ہی نہیں آیا. اسی لیے تو کہا میں نے ایسے پاکیزہ رکھا ہے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. تو اللہ کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، اور جو زندگی میں کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہے اسے ہی معصوم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم کہتے ہیں. اور آیت مودت کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا اجر رسالت ہے نبی کے قرابتداروں کی محبت مودت. توجہ ہے جی. اگر اللہ کہہ رہے ہیں ان سے مودت کرنی، اور مودت بھی واجب ہے. چلو یا بھی مجھے سمجھانا پڑے گا. اب ماشاء اللہ صاحب اولاد بیٹھے ہوں گے پردے کے اندر، میری مائیں بہنیں بھی صاحب اولاد بیٹھی ہوں گی. یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے. بچے کے ساتھ ماں کی اور باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے. ایسے ہے جی. بچے کے ساتھ ماں کی اور باپ کی بڑی محبت ہوتی ہے. اتنی محبت ہوتی ہے لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ جب ماں کو بھی غصہ آ جاتا ہے باپ کو بھی، اور یہ غصہ بعض اوقات تھپڑ کی صورت میں بدل بھی جاتا ہے. مثلا ایک بچہ اس نے کوئی غلط کام کر دیا، ہے محبت لیکن اس نے غلط کام کیا، شرارت کر دی، اب نہ ہاتھ اٹھا، یا غصے ہوئی ماں یا باپ یا تھپڑ لگا دیا. اب یہ تھپڑ کیوں لگا ہے؟ غور تو کریں، یہ تھپڑ کیوں لگا، یہ غصہ کیوں آیا؟ کیونکہ اب ایک سائڈ پہ محبت ہے، ایک سائڈ پہ برائی ہے، شرارت ہے. اب دونوں سے محبت تو ہو نہیں سکتی. دونوں سے محبت ہے. اگر وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے ہو، اس کا مطلب ہے شرارت سے بھی محبت ہے، بچے سے بھی. اچھا میں ایک جملہ کہتا جاؤں ضروری. تربیت کی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، لیکن یہ تربیت کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا بچہ اگر کوئی غلط کام بھی کر دے، باہر کر دے، تو وہ قسم اٹھا دے کہ ہمارے بچوں نے کبھی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، حالانکہ پتہ ہے گھر میں کیا کرتے ہیں. اگر انسان اپنے بچے کو ایسے ہی تیار کرے گا تو بچہ کیا سن کے تیار ہوا؟ میں جو بھی کروں گا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے، ماں میری ساتھ کھڑی ہے. وہ پھر کیا کرے گا؟ بڑا ہو کے ظلم کرے گا، اچھا کام نہیں کرے گا. لیکن پہلی دفعہ اس نے برائی کی، آپ نے ڈانٹا، تو بچہ سمجھے گا یہ غلط ہے، میری تو ماں بھی ساتھ نہیں دے رہی. میرا تو تربیت اسے کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پیرا میں بات کر رہا ہوں. بھائی محبت ہے لیکن شرارت کی، غصہ آ گیا، تھپڑ مار دیا. کیوں؟ اب دونوں چیزوں سے محبت نہیں ہو سکتی کہ بیٹے سے بھی محبت، شرارت سے بھی. یعنی آپ کی محبت غصے میں بدلی، کم ہوئی نا. یہ ہمارا بچہ اور شرارت کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے محبت اس سے کی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو. میں صحیح والی تربیت کی بات کر رہا ہوں، صحیح والی جو کرنی چاہیے. وہ تربیت ایسی ہے کہ بچے سے محبت کرے لیکن جائز محبت کرے. اچھے برے کام میں محبت نہیں ہے، بھی اچھے میں بھی محبت جو کہ جائز ہے، برے میں محبت نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ اسے سمجھانا ہے جیسے سمجھا سکے. لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جو اس نے کیا یہ غلط ہے. غصہ آیا، تھپڑ لگا، محبت کم ہوئی، اس کا مطلب ہے وہ والی محبت نہیں رہی شرارت کی وجہ سے.
اچھا اے ماں باپ جن کی اولاد ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت اس سے کی جاتی ہے جس میں عیب نہ ہو۔ اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کار رسالت کا نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، صرف قرابت داروں سے محبت۔ تو جب قرابت داروں سے محبت اللہ نے کی ہے واجب، تو پھر ایک تو بات ماننی پڑے گی نا کہ یہ ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے، کبھی کسی جگہ پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے ان سے کبھی محبت کر لینا کبھی نفرت کر لینا، بلکہ محبت تو تقاضا کرتی ہے جس سے محبت کی جائے اس کے دشمن سے نفرت کی جائے، بلکہ محبت تو یہ تقاضا کرتی ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ یہ جو محبت مانگی ہے اس میں بھی تو اللہ نے کچھ دیکھا ہے کہ جن سے محبت کرنے کو میں نے واجب قرار دیا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی عیب نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتا چلا اللہ کو یہ ہستیاں بے عیب نظر آئیں، تو آیت مودت نے بھی ثابت کیا یہ ہستیاں معصوم ہیں۔ یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ معصوم ہیں۔ آیت مبالغہ سے کیسے پتا چلا؟ میرے ساتھ رہیے گا۔ آیت مبالغہ سے ایسے پتا چلا، ابھی کل بھی بات ہو رہی تھی کہ مبالغہ کے لیے 4 شخصیات گئیں، اور اعتراض میں نے بتایا تھا کہ لوگوں نے اعتراض کیا بھی اور بھی لوگ تھے جو سچے تھے، جا سکتے تھے، نبی لے کے نہیں گئے، اگر لے جاتے لوگ ہزاروں اکٹھے ہو جاتے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ میں بھی مانتا ہوں کہ ان میں سچے تھے، مقدار جیسے تھے، سلمان فارسی جیسے تھے، بولا تو صحیح میرے ساتھ، تو محنت میں تو بولتے ابو ذر غفاری جیسے تھے۔ چلو اب بخل ہو جائے گا نہیں بولوں گا۔ ابو ذر غفاری وہ ہستی ہے، وہ صحابی رسول ہے کہ نبی فرما رہے زمین نے کسی ایسے بندے کو اٹھایا نہیں ہے، آسمان نے کسی ایسے بندے پہ سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے، لیکن ابو ذر بھی موجود ہے، لیکن نبی لے کے نہیں گئے۔ بھائی سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، بھائی سچے ہیں، لیکن لعنت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ سچے ہیں لیکن جھوٹوں پہ لعنت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا 4 شخصیات کو لے جو نبی لے گئے۔ یہ 4 شخصیات کو لے جانا سچوں کے ہوتے ہوئے، کن کے ہوتے ہوئے؟ سچوں کے ہوتے ہوئے۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ جو سامنے والے لوگ تھے نا لاکھوں میں، ان میں کوئی ایک بھی ان جیسا نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک بھی ان جیسا ہوتا تو سیکھے تو جمع کیے، بہت سارے لوگ آ سکتے تھے، بچوں میں بھی بہت سارے لوگ، عورتوں میں بھی بہت سارے لوگ، نفوس میں بھی بہت سارے لوگ آ سکتے تھے، لیکن کسی کو نہیں لے گئے، کسی کو بھی۔ اس آیت میں بھی بتایا کہ جو جا رہے ہیں یہ معصوم ہے۔ میں نے تینوں میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، کہاں تک پہنچا یہ خدا جانتا ہے، آپ جانتے ہیں، یا اس کو آگے بتانے کی کوشش کریں گے۔ بھائی بات یہ ہے کہ آیت تدہیر سے بھی پتہ چلتا ہے وہ معصوم ہے، آیت مودت سے بھی پتہ چلتا ہے وہ معصوم ہے، آیت مبالغہ سے بھی پتہ چلتا ہے وہ معصوم ہے۔ تو جب معصوم کا پتہ چل گیا یہ معصوم ہے، تو پھر میں منبر میں کھڑا ہو کے بابانگے تو ہو کہہ رہا ہوں، کوئی بندہ مجھے بتا کہ جو یہ اعلان کر کے کہے کہ معصوم کا مقابلہ غیر معصوم سے کبھی ہو سکتا ہے؟ معصوم تو معصوم ہے۔ کبھی غیر معصوم کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو پھر افضلیت تو ثابت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قرآن میں بہت کچھ ہے، دن تھوڑے۔ قرآن میں ایک آپ کو حوالہ دے دوں، سورہ دہر پڑھیے گا۔ کیا کیجئے گا؟ سورہ دہر۔ ہو سکتا ہے بعض کے پاس قرآن ہو اور ان پہ سورہ دہر کی جگہ پہ سورہ الانسان لکھا ہو، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ دونوں نام ہیں۔ سورہ دہر پڑھیے گا اور اس کے پھر شان نزول پڑھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے ان کو مرتبہ کیا عطا کیا ہے، اللہ نے ان کو عظمت کیا دی ہے۔ میں واقعی میں نہیں جا رہا۔ حسنین بیمار ہوتے ہیں، نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے منت مانو، منت مان لی جاتی ہے کن کی؟ روزوں کی۔ اس سے مختصر تو نہیں کر سکتا نا، روزوں کی منت مان لی جاتی ہے، روزے رکھ لیے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ امین کائنات حسن و حسین، جناب فضا، توجہ ہے جی،
سبھی نے روزے رکھ لیے، افطاری کا وقت آتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا قرآن کہہ رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، اپنا کھانا یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو دے دیتے ہیں، یہ دے دیتے ہیں، یہ توجہ ہے نہیں؟ میں نے یہ پہ کیوں زور دیا ہے؟ یہ پہ زور اس لیے دیا ہے کہ یہ میں نے سمجھانا ہے، یہ دے دیتے ہیں۔ آگے قرآن کی آیات پڑھیں گے تو اس میں آئے گا یہ قیامت کے خوف سے ڈرتے ہیں۔ ویسے یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، یہ ڈرتے ہیں، توجہ ہے نہیں ڈر، یہ وَيَخَافُونَ، یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں۔ لیکن جب یہ دے دیے نا، یہ روٹیاں دے دی، 3 دن کچھ نہیں کھایا، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو دے دیا، لیکن جب اگلی آیت آئی نا اس میں یہ کا لفظ نہیں ہے، اس کا لفظ ہے ہم۔ وہ آیت کیا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم یہ جو کھلا رہے ہیں نا یہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے یہ قرآن کی آیت ہے، جب روٹیاں دی اس میں کہا یہ دیتے ہیں، یار توجہ کرو میں جملہ دے دوں، جب روٹیاں دی تو کیا کہا؟ یہ دیتے ہیں۔ قیامت کا خوف کن کو ہے؟ یہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ لیکن جب روٹیاں دے دی تو کہا کس کے لیے دی؟ کہا ہم نے یہ جو کھلایا ہے نا، تو بولو میرے ساتھ، بڑا جملہ دینے لگا ہوں۔ پہلے بات ہوئی ہے یہ کی، یہاں پہ بات ہوئی ہم نے جو کھلایا ہے نا یہ اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ پروردگار ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، لفظ استعمال کرتے تھے یقولون، کہ یہ کرتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں۔ پہلے کہا یہ کرتے ہیں، اب کہا ہم ان کو کھلاتے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بات یہی سمجھنے والی ہے، انہوں نے چونکہ جو کھلایا تھا یہ بات ان کے دل میں موجود تھی، جو ہم نے کھلایا ہے نا ان کو، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، یہ ہم نے کھلایا اللہ کے لیے۔ ان کے زبان میں یہ جملہ نہیں آیا تھا، کیونکہ زبان سے بول دیا جائے نا کہ میں نے یہ کیا ہے تو وہ والا خلوص نہیں رہتا ہے۔ تو اللہ نے کہا آپ کے دل کو میں نے سمجھ لیا ہے، میں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہوں یہ وہ ہے جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اچھا، اس کو میں نے گزارش کی ہے کہ اس کو پڑھیے گا سورہ طہر کو۔ کیا کیے گا؟ سورہ طہر کو پڑھیے گا۔ میں یہ بار بار ہر روز کیوں کہتا ہوں قرآن پڑھے بھی اور بچوں کو بھی پڑھائیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سورہ فرقان پڑھیے گا، اس میں رسول خدا کا ایک شکوہ موجود ہے کہ خدا فرماتا ہے میرا حبیب بروز محشر یہ کہے گا کہ پروردگار میرے ان امتیوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ کیا کر دیا تھا؟ قرآن چھوڑ دیا تھا۔ قرآن سے ڈسکنیکٹ نہیں ہونا، کیونکہ جب اپنے قرآن کو چھوڑا اس کا مطلب ہے اپنے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑنا؟ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اہل بیت آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ میں نے ابھی یہ باتیں کی ہیں، ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر کوئی آپ پہ سوال کرے بھی ہم نہیں مانتے بھی اہل بیت جو ہے یہ پاکیزہ ہے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے، تو میں سوال دے رہا ہوں، جو بھی بولے اس پہ یہ سوال کرنا، پھر دیکھنا اس کا چہرہ۔ توجہ ہے جی؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب کوئی کہے نا کہ یہ آیت تطہیر سے، آیت مباہلہ سے، آیت مودت سے ان کی عصمت ثابت نہیں ہوتی، تو کہنا تو تیرے ہاں ثابت نہیں ہوتی تو نہ ہو، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دے، نبی کو مانتا ہے؟ کیا کہے گا؟ اسی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہے گا سادہ سا سوال ہے، تو اگر ان کی عصمت نہیں مانتا، ان کو معصوم نہیں مانتا، تو مجھے پورے قرآن میں نبی کی عصمت بتا کہاں میں لکھی ہوئی ہے؟ کس سے ثابت کرتا ہے نبی کی عصمت؟ وہ کون سی آیت ہے جس سے نبی کی عصمت ثابت کرتا ہے؟ پھر دیکھنا اس کا چہرہ۔ میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر کہیں کوئی مسئلہ بنے تو میں حاضر ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ سوال ضرور ہے، کیونکہ 1400 سال سے ہم سوال بھگت رہے ہیں،
ہم جواب دے رہے ہیں بھائی کبھی ہمیں بھی تو اٹھنا چاہیے نا, لیکن اٹھیں گے تب بھی جب قرآن پڑھیں گے, یہ ذہن میں رکھ لیں, اٹھیں گے تب بھی جب قرآن پڑھیں گے, لیکن جب قرآن نہیں پڑھیں گے نا پھر نہیں اٹھ سکتے, پھر فتوے لگتے رہیں گے, سوال ہوتے رہیں گے, پھر مشکلات آتی رہیں گی. قرآن پڑھو. کیا کرو؟ تیرے مولا امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ قرآن کے صرف نقش رہ جائیں گے. ایک اور فرمان مولا امیر کا, مولا امیر فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو, اے ہمارے ماننے والوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پڑھنے میں تم سے آگے چلے جائیں. یہ بھی آپ پہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہو. اپنے گریبان میں ہم سب جھانکیں کہ آج کہیں دوسرے قرآن پڑھنے میں ہم سے آگے تو نہیں چلے گئے. اگر چلے گئے تو پھر سوچ لیں, احتساب کرنا ہے اپنا, کیونکہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں اسی قرآن کو بچایا ہے پیاسا رہ کے. ختم. اسی قرآن کو بچایا ہے وارثان قرآن نے پیاسا رہ کے. کافی لوگوں نے ہائے کی ہے, دوسرے بھی جتنے لوگ ہیں یقیناً رونے کی شکل تو بنائی ہوگی, کیونکہ یہ تو وہ گھرانہ ہے اگر آپ رونے والی شکل بھی بناتے ہیں تو جنت غائب ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے اس گھرانے کو مقام دیا ہے. حضرت علی مظلوم کربلا میں نے پیاس کا ذکر کیا ہے, کافی کا بات تشریف فرمائے, پردے کے اندر میری مائیں بہنیں بھی کافی تعداد میں ہوں گی. موقع کی مناسبت سے بھی چند جملے کہیں گے, لیکن ایک جملہ, آج دن کون سے گزرے ہیں؟ 7 محرم. کون سا دن تھا؟ 7 محرم. عزیزانو, جب بھی 7 محرم کا نام آتا ہے تو مومن جو ہے اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غمزدہ ہے, کیونکہ 7 محرم کی تاریخ ایسی ہی بیان کی گئی ہے, کیونکہ 7 محرم کو سادات کا پانی بند ہو گیا تھا. اجرکم اللہ. بس 2 جملے اس حوالے سے, پھر موقع کی مناسبت سے چند جملے. علماء نے یہ بیان کیا, بعض کے نزدیک یہ ہے کہ 7 کو پانی بند ہوا, بعض کے نزدیک ہے کہ 3-4 کو 4003 انداز کا پہلا بٹھا دیا گیا تھا فرات پہ, کہ ایک قطرہ پانی کا بھی اہل بیت کے گھر تک نہ پہنچے. جو 3-4 کا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں 7 کا دن وہ دن تھا کہ 7 محرم کو سادات کے خیموں میں ایک قطرہ پانی نہیں تھا, یعنی پانی ختم ہو چکا تھا. بات کے نزدیک ہے, میں نے پڑھ لیا, آپ نے سن لیا. اگر 3 کو بند ہوا تو پھر بھی پیاسے تھے, اگر 7 کو بند ہوا پھر بھی پیاسے تھے. لیکن عزیزانو, یہ پیاس کسی اس بندے سے پوچھنا کہ جو پیاسا رہا ہو. اس مصیبت کو کوئی اور نہیں جان سکتا. جو پیاسا رہا ہو اسے ہی پتا ہے کہ پیاس میں کیا حال ہوتا ہے. میں ایک اور جملے کہہ دوں, آپ متوجہ ہو گئے, یقیناً آپ بلانے کی نیت میں آئے ہیں اور تیار بھی ہیں. عزیزانو, کربلا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کو تیر بھی لگے ہیں, ان کو تلواریں بھی لگی ہیں, ان کو نیزے بھی لگے ہیں, لیکن کربلا میں شہید ہونے والوں میں کسی نے بھی امام حسین کو یہ نہیں کہا مولا یہ دیکھو میرے پیشانی پہ تیر لگا ہے. کسی نے بھی یہ نہیں کہا مولا دیکھو میرا رسالہ زخمی ہو گیا ہے. میں جملہ سن لیجیے, کسی نے بھی نہیں کہا کہ مولا میرے سینہ زخمی ہو گیا ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ مولا میرا ہاتھ زخمی ہے. اگر میں جملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں, اور جو شیعہ ہوگا کیسے ہو سکتا ہے, اس کے آنسو نہ ہے. اور رونے والے علماء کہتے ہیں کسی نے بھی اپنے زخموں کے بارے میں نہیں بتایا. پیاس ایسی مصیبت ہے کہ جس نے بھی بتایا ہے نا, ایک ہی جملہ کیا ہے, ہائے پیاس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ہمیں پیاس مارے ڈال رہی ہے. عزیزانو, اگر علمدار کے گرد بچوں کا حالہ دیکھیں تو ایک ہی جملہ, ہائے پیاس, ہائے پیاس. جناب عباس کو اجازت بھی اسی وجہ سے
سے ملی، اب پاس جا، پیاسوں کے لیے پانی لے آ۔ یہ پیاس اتنی بڑی مصیبت ہے۔ اب جو جوان اولاد والے ہو، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کتنا جوان تھا نا علی اکبر، بس اپنا جملہ کہہ رہا ہوں، کتنے زخم لگے ہوں گے جناب علی اکبر کے بدن میں، لیکن لڑتے ہوئے جب واپس آئے تھے نا، یہ نہیں بتایا بابا میرا جسم چھلنی ہو گیا، ایک ہی جملہ کہا بابا ایک گھونٹ پانی کیا ملے گا، جو تاریخ سے ہونے کی حدیث ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جاؤ۔ اللہ کیسے سنو گے، وہ کتنا مجبور ہے دار کہ جس کا علی اکبر جیسا بیٹا پانی مانگ رہا ہے اور باپ کہتا ہے بیٹا تو جانتا ہے کھیتوں میں ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ہائے کر رسم کی کیا پتہ نہیں ہے، ہائے کر دے گا۔ اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے، اللہ تیرے آنسو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس کا یہ محرم بنا رہے ہو نا، اس میرے امام نے بھی اگر اتمام حجت بھی کیا ہے تو خنجر کے نیچے ایک ہی بات کی ہے، اے شمر مجھے ایک گھونٹ پانی کا پلا دو۔ اور شمر ملعون کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا پانی پانی ہو جائے نا پھر بھی تجھے ایک قطرہ پانی نہیں ملے گا۔ اور ہمیں بولے یہ اس کا بیٹا ہے جس کا باپ ساقی کوثر ہے، اور یہ اس کا بیٹا ہے جس کی ماں کا حق باہرداری ہے۔ اجرکم اللہ، بخل نہ کیجیے گا حسن کے یتیم کی شبیہ ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے آنسو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ پیاس مصیبت ہی ایسی ہے۔ ایک اور جملہ بڑھاتا جاؤ، اللہ تعالیٰ اگر تیرے بیمار امام نے علم امامت سے آ کے اپنے بابا کی قبر بنائی تھی نا، تو یقین کرنا تاریخ میں لکھا ہے قبر بنا کے تیرے چوتھے امام نے اپنے بابا کی قبر پہ لکھا تھا یہ وہ غریب ہے جو پیاسا مارا گیا ہے۔ ہائے تیرے بس میں زندگی کا پتہ نہیں ہے، دعائیں بھی مانگتا روتا بھی اب جو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں والے ہو جملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ سید سجاد نے بھی قبر پہ لکھا یہ وہ غریب ہے جو پیاسا مارا گیا۔ اور رونے والوں اگر حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ روتی ہوئی آئی ہے نا مقتل میں، تو اس نے بھی سنا ہے حسین کی گردن سے ایک ہی آواز آ رہا تھا، ایسی لو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ تیرے رسول کو بول کرے، اللہ تیرے رسول کو بول کرے۔ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے، اور 2 جملے کہنے دے آج کے دن کے حوالے سے، چند باتیں، چند درد ہم نے سن لیے، اسی کے ساتھ کڑی ملاتے ہیں آج کے دن کے مسائل کی۔ رونے والے میں نے کہا نا جتنے بھی زخم لگے کسی شہید نے یہ گلا نہیں کیا میری پیشانی پہ تیل لگا ہے، رخسارے پہ تیل لگا، بچوں نے بھی مانگا تو پانی مانگا، علی اکبر نے مانگا تو پانی مانگا، اللہ حسین نے مانگا تو پانی مانگا، قبر پہ سید سجاد نے لکھا تو یہی کہا کہ پیسہ مارا گیا۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کی گردن سے یہ آواز سنی تو یہی سنی کہ شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ اب جو آج کے دن کا مرسل لینے آئے ہیں مجھے ممبر کے تقدس کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے جس کی آج شبی علی ہے نا، وہ بھی جب واپس آیا تھا نا اپنے چچا سے ایک ہی سوال کیا تھا، چچا مجھے پیاس کھا رہے۔ سمجھ گئے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ جناب قاسم نے بھی ایک ہی سوال کیا، چچا مجھے پیاس مارے جا رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ تیرے رسول کو بول کرے۔ اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے۔ رونے والوں امام حسین نے فرمایا تھا، امام حسین نے فرمایا تھا اللہ نے جیسے ساتھی مجھے دیے ہیں نا ایسے میرے نانا نبی کو نہیں ملے۔ یہ جملہ علماء سے سنا نا آپ نے کہ امام نے فرمایا کہ جیسے ساتھی اللہ نے مجھے دیے ہیں ایسے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، میرے نانا کو بھی عطا نہیں ہوئے۔ رونے والوں نانا کا ذکر کیا تو نانا کے ساتھ جو ساتھی تھے ان کا ذکر آپ نے پڑھا کہ صرف اعلان ہوا تھا کہ نبی دنیا سے چلے گئے، میدان سے قدم اکھڑ گئے تھے،
آپ حسین کے ساتھی بھی دیکھ 13 سال کا یتیم ہے. اجرکم اللہ نظر آنسو کو روک گئے. 13 سال کا یتیم ہے. ایک ہی حسرت ہے کہ میرے چچا نے کربلا کی لسٹ تو پڑی ہے لیکن میرا نام نہیں. اجرکم اللہ. ہائی کیا میرے زندگی کے پتہ نہیں جو لگا ہوتے. اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. بڑا مشکل موضوع ہے, بڑا مشکل مسائل ہے. اللہ کرے لگے جملے پڑھ لوں آپ سن لیں. اچھا دارو, میرے مولا کے حسن بیٹا نے اس کے آگے بیٹے جناب قاسم نے ایک ہی حسرت کی کہ کاش میرا نام اس شہداء کی لسٹ میں ہوتا. 13 سال کے یتیم میں شب عاشور ہے, چلتے ہوئے آئے ہیں, امام عبادت کر رہے تھے, پہلو کے ساتھ بیٹھ گئے. جب پہلو کے ساتھ بیٹھے ہیں نا عزادارو, امام نے محسوس کیا کہ کوئی بیٹھا ہے. عزادارو نے کیسے پڑھوں؟ امام فرماتے قاسم آج شب عاشور, ہر بچہ اپنی ماں کے پاس ہے, تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تیری ماں ڈھونڈ رہی ہوگی. عزادارو کیسے سنو گے؟ آواز آتی ہے اسی ماں نے مجھے یہاں پہ بھیجا ہے. عزادارو ایک جملہ کہتے تھے آپ نے اس محرم سے پہلے. اب میں ان جملوں کے لیے ہاتھ باندھ کے منت کرتا ہوں, یہ جملے سنیے گا. یقیناً ماحول جو ہے وہ کربلا بن جائے گی جناب قاسم کی شہادت کے حوالے سے, لیکن یہ جملہ سن لیں, ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں. عزادارو کربلا یہ 10 دن سے پہلے ایک آپ نے سنت بنائی ہے, سنت ابراہیمی. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت بنائی ہے. عزادارو جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل کو لے کے چلے تھے نا, جب قربانی میں پاس ہوئے تو واپس آئے, جناب حاجرہ نے ایک نشان دیکھا تھا. اللہ کرے میں تو جملے پڑھ لوں, اب متوجہ رہیے. ایک نشان دیکھا تھا, بھائی میں کہوں تو نہیں گا. ایک نشان دیکھا. جناب حاجرہ نے کہا میرے بیٹے اسماعیل یہ نشان کیسا ہے؟ یہ نشان کیسا ہے؟ جناب اسماعیل نے واقعہ سنایا. بابا نے اللہ کے حکم سے مجھے لٹایا قربان کرنے کے لیے, گلے پہ چھری لگی تھی. آئے تو قدر زندگی کا پتہ نہیں ہے, گلے پہ چھری رکھی تھی لیکن اس کے بدلے میں فدیہ آ گیا تھا, میں بچ گیا. اب ذرا سنیے گا, جناب حاجرہ نے کہا ہے اسماعیل اگر چھری چل جاتی تو مر جاتی. جو سمجھ گیا جو آواز بولے تو اسماعیل اگر یہ چھری چل جاتی تو ذبح ہو جاتا. عزادارو علماء نے لکھا کہ جتنا عرصہ اسماعیل کے بعد جناب حاجرہ زندہ رہی ہے یہی کہتی رہی اگر چھری چل جاتی, یہ تو چلی نہیں ہے, اگر چل جاتی تو ذبح ہو جاتا. یہی باتیں تھی تو دنیا سے پرواز کر گیا روح. اور مقام بڑا ہے, جناب حاجرہ کا بڑا مقام ہے. کئی اس کی ایسی سنت ہے جو بنا سکے حج کی طرف بلا کرتے ہیں جو واجب ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, نشان بھی برداشت نہیں کر سکی. اگلا جملہ کہوں, جب اسماعیل گئے ہیں نا حاجرہ نے خود تیار نہیں کیا. میں کچھ جملہ کہنا چاہتا ہوں میرا متوجہ ہے. جناب حاجرہ نے خود تیار نہیں کیا, پوچھا بھی ہے تو جناب ابراہیم نے کہا یہ چھری رسی اس لیے لے کے جا رہا ہوں شاید وہاں کوئی جانور تم کا ذبح نہ کرنا پڑ جائے. یہ بھی حاجرہ کو پتا نہیں تھا کہ میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے. اور میں کئی حاجرہ کربلا والی ماں پہ قربان کر دوں. ساری رات قاسم کی ماں ارے دعا کرتی رہی میرا اللہ, ارے میرے یتیم کا واسطہ پیدا اور کہتی تھی قاسم اور مجھے شرمندہ کیا کرنا. قاسم ہاتھ موڑ کے کہتا ہے ارے مجھے اجازت لے دینا, آج وہ اپنا بیٹا پہچان دے گی. ارے تو مجھے پہچان. ہے کہتے زندگی کا پتہ نہیں ہے, زندگی کا پتہ نہیں ہے. اللہ تیرے آنسو کو دور کرے اور اس کام کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. بس عبادت تو ہوگی 1 منٹ کے بعد جو بھی نہیں ہوئے گا. عزادارو میرے امام نے خود قاسم کو تیار کیا, جناب قاسم کو خود تیار کیا.
رونے والا تیار کر کے میرے امام نے قاسم کو گلے لگایا. جب گلے لگا لیا پھوپھیوں نے مل لیا, ماں نے مل لیا, بہنوں نے مل لیا. جب گلے لگایا نا میرے امام فرماتے ہیں قاسم میرا ہاتھ آگے بڑھانا. کوئی تو ہو گیا تو قاسم کو رونے والا, کوئی تو ہو گیا تو حیا کو غصہ دینے والا. کہا قاسم ہاتھ آگے بڑھا. حسن کے یتیم نے ہاتھ آگے بڑھائے اور رونے والا قیامت کا منظر ہے. میرے امام نے قاسم کے جوڑ چومنے شروع کیے. قاسم کہتا ہے چچا کسی نے میرے رخسارے چومے, ارے کسی نے پیشانی چومے, اور کسی نے سینہ چوما, آپ میرے جوڑ کیوں چوم رہے ہیں؟ حسین فرماتے ہیں قاسم آپ کے جوڑ اس لیے چوم رہا ہوں اور میرے جوڑ بڑے نرم ہے, ارے گھوڑوں کے سن بڑے سکت ہے. اور پھر ایسے ہی نہیں ہوا. جب قاسم نے آواز دی اور چچا میری مدد کو آئیے, امام کے پہنچنے سے پہلے ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. اب آنا دیا چچا میں تقسیم ہو گیا. ارے چچا میں پسے جان ماتم حسین, یہ یتیم کا ماتم حسین, یہ معصوم کا ماتم.